پورے سال چکے ہم نے گناہوں میں گزارے اور لوگ جو ہے قرآن سے دوری میں گزارے، مسجد سے دوری میں گزارے، نیکی کے ماحول سے دوری میں رہے، اس لیے وہ نفس اتنا موٹا ہو گیا کہ رمضان مبارک میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، لوگ اللہ کے بندے ہاتھ باندھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، صدق اللہ العظیم۔ اے قرآن، یہ اللہ کی کتاب ہے، فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تاکہ لوگوں کو تاریکی اور ظلمت سے روشنی کی طرف نکالے۔ قرآن کو اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن جیسا کہ کل آپ نے سنا، اس کا پڑھنا، سننا، دیکھنا، پکڑنا، محبت رکھنا، یہ سب ثواب ہے۔ قرآن کریم جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے زمین پر اس کے قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے اتر آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تہجد میں ایک طرف ان کا بچہ سویا ہوا تھا اور ایک طرف ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ قرآن کریم کو جب بلند آواز سے تھوڑا پڑھتے تو ان کا گھوڑا بدکنے اور اچھلنے لگتا تھا، تو اس ڈر سے کہ کہیں گھوڑا کھل جائے اور میرے بچے کو نقصان ہو جائے تو آواز کو تھوڑا پس کر دیتے تھے۔ اسی حالات کے اندر جو ہیں انہوں نے تہجد کی نماز پوری کی اور پھر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب وہ فارغ ہوئے سلام پھر کر تہجد سے، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ ستارے نما چیز تھی، روشنی، اور وہ آسمان پر چڑھ گئی۔ فجر کی نماز کے لیے گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رات کے حالات کا تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ، میں تہجد پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا ایک طرف بچہ سویا ہے اور گھوڑا بندھا ہے، تو میں تلاوت زور سے کرتا تھا تو گھوڑے اچھلنے لگتے تھے، تو میں آواز پست کر دیتا تھا کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ لیکن اس کے بعد جو میں نے دیکھا سلام پھرنے کے بعد کہ ایک ستارے کی طرح روشنی ہے، وہ آسمان پر چڑھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قرآن پڑھ رہے تھے تو آسمان سے فرشتے اترے ہوئے تھے تلاوت سننے کے لیے، اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو اللہ کے بندے اپنی آنکھوں سے صبح فرشتے کو دیکھ لیتے۔ یہ قرآن، یہ وہ کتاب ہے۔ آج ہم قرآن سننے سے قاصر ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، حافظ صاحب تلاوت کر رہا ہے، پورے گھر سال تو پڑھنا نہیں ہے، تلاوت کا شوق ختم ہے، لیکن جب تراویح ہو رہی ہوتی ہے، جب بھی ہم پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، مشغول باتوں میں رہتے ہیں، بڑے چھوٹے ایک دوسرے کو پیچھے سے دھکا لگاتے ہیں اور مسجد میں شور شرابہ کرتے ہیں، فرمایا یہ کام انسانیت کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ رمضان دیا ہے جہاں یہ ہمارے لیے رحمت کا، مغفرت کا اور نجات کا مہینہ ہے، وہیں ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی ہم کو سبق دے رہا ہے کہ شیطان میں نے بند کر دیا ہے، اب مجھے دیکھنا ہے کیا تیرا نفس خود تو شیطان نہیں ہو گیا ہے، اس لیے کہ نفس انسان کو ورغلاتا ہے، لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ 13ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے انسان کا نفس تو انسان کو برائی ہی کی دعوت دیتا ہے۔ پورے سال چکے ہم نے گناہوں میں گزارے اور لوگ جو ہے قرآن سے دوری میں گزارے، مسجد سے دوری میں گزارے، نیکی کے ماحول سے دوری میں رہے، اس لیے وہ نفس اتنا موٹا ہو گیا کہ رمضان مبارک میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، لوگ اللہ کے بندے ہاتھ باندھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن اللہ نے اپنی توفیق چھین لی ہے۔ قرآن پڑھتے سنتے ہوئے بھی ہم باتیں کرتے ہیں، یہ توفیق چھین جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ایسی پکڑ آتی ہے۔
اس لیے قرآن سے، کل میں نے کہا تھا، ایک عامل قرآن، حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم قرآن، اور ایک ہونا چاہیے عاشق قرآن۔ ہم کو قرآن سے عشق ہونا چاہیے۔ ایسا عشق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر سے واپس آ رہے تھے، وقت کافی ہو گیا تو سوچا کہ آرام کر لیتے ہیں، ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا۔ دو صحابی کو یہ طے کیا کہ دیکھو آپ دونوں رات کو نگہبانی کرو گے، یہیں کھڑے رہو۔ سب صحابہ سو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے۔ اب یہ دو جو ذمہ داری دی تھی، انہوں نے سوچا کہ رات بھر تو دونوں کو جاگنا ہی ہے، تو ایک کام کرو، ایک سو جاؤ ایک جاگو۔ تو کہا یہ اچھا ہے، باری باری جاگ لیتے اور سو لیتے ہیں۔ تو ایک سو گیا، دوسرا جو ہے دوسرے صحابی کھڑے رہے۔ انہوں نے سوچا کہ ایسے ہی وقت ضائع ہو رہا ہے، اس سے بہتر کہ میں جو ہے نوافل پڑھوں۔ تو انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی، نماز کی نیت باندھی۔ دشمن کہیں سے اس نے تان لیا کہ یہاں کوئی شخص ہے، اس نے تیر لگا دیا۔ ایک تیر لگا، خون بہ رہا ہے، لیکن وہ جو ہے ہلنے کو تیار نہیں ہے، نماز نہیں توڑ رہے۔ دوسرا تیر لگا تو بھی نماز نہیں توڑ رہے، ساتھی کو جگا نہیں رہے۔ جب تیسرا تیر لگا تو ان کے جسم میں ان کو تھوڑی کمزوری محسوس ہوئی، تو سوچا اگر ایسے ہی نماز پڑھتا رہا تو حضور نے جو ہم کو فرض منصبی مقرر کیا تھا دیکھ بھال، وہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے اب اس ڈر سے انہوں نے اپنے ساتھی کو جگایا اور کہا اس طرح کے حالات ہیں۔ کہا اگر مجھے اپنے فرض منصبی کے فوت ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا تو میں نے سورہ کہف پڑھنا شروع کر دیا تھا، جب تک سورت پوری نہیں کر لیتا تو میں نماز پوری نہیں کرتا۔ ان کے اندر قرآن کا عشق تھا، تیر لگ رہا ہے، اس کے بعد بھی وہ نماز جو ہے ادھر ادھر غافل نہیں ہو رہے ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ مکھی بھی بیٹھ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ اس لیے وہ عشق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی اسی لیے دی ہے، اللہ کو راضی کرے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھنڈی کی لمبی رات ہے، اس میں تہجد کے لیے کھڑی ہوئی اور پڑھتی چلی گئی، اور اتنی لمبی نماز پڑھی، اتنی لمبی نماز۔ صبح میں سلام پھیرا تو دیکھا یہ تو صبح شادی کا وقت قریب آ گیا، تو اللہ تعالیٰ سے حضرت فاطمہ شکایت کر رہی ہے کہ اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے کہ میری 2 رکعت میں رات پوری ہو گئی۔ اللہ سے حضرت فاطمہ شکایت کر رہی ہے، اللہ تیرے کتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ 2 رکعت میں جو ہے وہ رات ختم ہو گئی۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری بات ختم نہیں ہوتی، رات ختم ہو جائے گی لیکن ہماری بات ختم نہیں ہوگی۔ مسجد میں بات، اوٹلے پہ بات، نماز میں بات، تراویح میں بات، ہر جگہ بات بات بس بات۔ پتہ نہیں کون سی فیکٹری کے ہم مالک ہیں کہ لوٹ رہا ہے ہمارا۔ اللہ کے واسطے قرآن کو سنو۔ قرآن کہتا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو دھیان سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب انسان قرآن کو سنتا ہے اللہ کی رحمت اس پر اترتی ہے۔ قرآن پڑھنا سیکھنا بھی ہے۔ قاری قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہترین قاری تھے، استاد سمجھے جاتے تھے صحابہ کے درمیان میں، لوگوں کو پڑھنا سکھاتے تھے، بڑے ماہر تھے۔ ایک دن وہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چپکے سے کھڑے ہو کے اس کا قرآن سن رہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نظر پڑ گئی تو چپ ہو گئی کہ نبی سن رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو۔ فرمایا یا رسول اللہ قرآن آپ پر اترتا ہے، میں پڑھوں؟ فرمایا ہاں پڑھو۔ وہ سمجھ گئے، فرمایا اللہ سمانی یا رسول اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے کہ میں پڑھوں اور آپ سنیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سماکا، اللہ نے تمہارا نام لیا ہے ابی کہ تم قرات پڑھو گے اور محمد سنے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔
کیسے اندر چاشنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوگی. قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس لیے کہا کہ قرآن پڑھنا گویا اللہ کے ساتھ بات ہو رہی ہے. اس لیے کہا جو قرآن کی تلاوت میں اس کو سلام مت کرو، وہ اللہ سے بات کر رہا ہے، درمیان میں تم دخل مت دو. قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، اس کو جواب دینا چاہیے، لیکن یہ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہے. کہا کہ تیرے اوپر نہیں، تو قرآن پڑھتا رہے تو دعا گیا. اتنے اہم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو یار حضرت ابو بکر و عمر. ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گشت میں نکلے، گھومنے باہر نکلے، تو دیکھا ایک طرف جو ہے ابو بکر اور ایک طرف عمر تہجد میں. ان کا کام تھا اللہ کو راضی کرنا، راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، قرآن کی تلاوت کرنا. ہم غافل ہیں. اللہ ہم تمام کو قرآن سے عشق دے، شریعت پر چلنا اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے. آج ہم پریشان اسی لیے ہیں کہ ہم نبی کے راستے سے بھٹکے ہیں تھوڑا سا. فرمایا اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے اعمال اوپر چڑھتے ہیں ویسے ہی نیچے اللہ کے فیصلے آتے ہیں. ہم خواہ چوراہے پہ بیٹھ کر ادھر بیٹھ کر ادھر بیٹھ کر وہ خراب وہ بدماش، اس کی حکومت ایسی، اس نے ایسا کر دیا، کچھ نہیں. سے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ زمین میں اور یہ سمندروں میں، یہ خشکی میں، یہ جنگلات میں یہ جو فساد برپا ہو رہے ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے. بما کسبت ایدی الناس قرآن کہتا ہے. اس لیے عالمی سطح پر ہر انسان کو اس وقت چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے رشتہ مضبوط کرے. اللہ نے موقع دیا ہے. حضور نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر زور زور سے پڑھ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو سوال پوچھا، ابو بکر آپ اتنا آہستہ پڑھ رہے تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں تو اس ذات کو سنا رہا تھا جو دلوں کی بھیدوں کو بھی جانتا ہے. حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ کیوں زور سے پڑھ رہے تھے؟ حضرت عمر نے فرمایا میں اس لیے زور سے پڑھ رہا تھا کہ میں نے جو ہے یہی آپ سے سنا ہے کہ جہاں تک قرآن کی آواز جاتی وہاں تک شیطان بھاگتا ہے. میں شیطان کو بھگا رہا تھا اور سوئے ہو کو جگا رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آپ اپنی آواز تھوڑی بلند کر لو، اور عمر سے یوں فرمایا کہ آپ اپنی آواز تھوڑا پست کر لو. یہ قرآن اپنے اندر اثر رکھتا ہے. آج بھی وہی تاثیر قرآن کریم میں، جب روس کے اندر کمیونزم کی جو ہے دقیانوسی ان کی سوچ تھی کہ بس بھائی دنیا بن گئی اور یوں ہی چل رہی ہے. دہریہ لوگ رہتے تھے، ان کی طوطی بولتی تھی رشیا میں. تو مصر کا پرائم منسٹر جمال عبد الناصر 1987 میں وہاں پہنچا روس. تو بات چیت کے بعد انہوں نے کہا ان کو کیا تم مسلمان بنے بیٹھے ہو یار، یہ ہے وہ ہے. ان کو بہت کچھ سنایا جمال عبد الناصر. انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا، سن کے وہ آ گئے. 1 سال کے بعد جب ان کو دوبارہ جانا تھا رشیا، تو انہوں نے قاری عبد الباسط جن کی کیسٹیں سنتے ہیں، جن کے آواز سن سن کر لوگوں نے جو ہے تلاوتیں سیکھی. اب تو وہ بھی غائب، اپنے گھروں سے تلاوت وہ بھی ختم کی کیسٹیں بھی بجے گی. لے موبائل کے لے موبائل، ہر ایک بچے کا الگ ہے، بوڑھے کا الگ، ماں کا الگ ہے، بیٹے کا، سب کو الگ الگ موبائل ہے. سب ایک ساتھ میں بیٹھے ہیں، سب اپنے دنیا میں پڑے، کسی کچھ پڑی نہیں ہے. ہم کو ایسا ضائع کر دیا. قاری عبد الباسط سے کہا آپ کو بھی چلنا ہے رشیا. قاری صاحب کہتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہاں تو لوگ جو ہیں 2 نمبر کے جاتے ہیں پینے کھانے والے، مجھے کیوں لے کے جا رہا ہے؟ خیر ان کو لے کے گئے. کہا وہاں کابینہ میں میٹنگ ہوئی، بیٹھے بات چیت ہوئی. جب وہ بات چیت سے فارغ ہو گئے تو جمال عبد الناصر نے یوں کہا ان سے، رشیا والوں سے، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ سناؤں. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہیں، وہ آپ کو کچھ سنائیں گے.
انہوں نے کہا ہاں بالکل سنا. قاری عبد الباسط نے وہی آیت جس کو سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، یہی آیت کریمہ انہوں نے تلاوت شروع کی. جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا، کہتے ہیں جمال عبد الناصر میں سب کو دیکھ رہا تھا، پورے پارلیمنٹ میں سب کے آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں. جب انہوں نے صدق اللہ العظیم کیا تو جمال عبد الناصر نے پوچھا رو کیوں رہے تھے، کیا سمجھے آپ؟ کہا کچھ نہیں سمجھے، لیکن جس کلام کو یہ پڑھ رہے تھے وہ سچا کلام ہے، وہ ہمارے اندر اثر کر رہا تھا. قرآن اثر کرتا ہے جب اس کو اچھے سے پڑھا جائے اور دل کی گہرائی سے اس کو سنا جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس کا موقع دیا ہے. تو بھائی قرآن پڑھیں بھی اور قرآن سنیں بھی. برابر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور جبرائیل امین سنتے تھے. آخری سال 2 دور ہوا، جبرائیل امین نے پڑھا، حضور نے سنا، حضور نے پڑھا، جبرائیل امین نے سنا. قرآن کریم کا یہ پڑھنا، سننا اور سنانا یہ عبادت ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک ایسا موقع دے دیا، ورنہ یہ وہ قرآن ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. اللہ نے جو ہے یہ آسمان پر پیش کیا، زمین پہ پیش کیا، پہاڑوں پہ پیش کیا. سب نے کہا اللہ ہمارے بس میں یہ قرآن کو برداشت کرنا نہیں ہے، ہم تو نہیں برداشت کر سکتے. حضور کے سینے نے اس قرآن کو برداشت کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سخت جاڑے اور ٹھنڈی کے موسم میں وہی اترتی تھی تو حضور کو پسینہ چھوٹ جاتا تھا، وہی اتنا وزنی ہوتا تھا. قرآن کا وزن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے لائٹ آتی ہے تو 13,000 وولٹ سے آتی ہے، پھر ڈی پی کے اندر سے دھیرے دھیرے سپلائی ہو کے میرے اور آپ کے مکان میں آتا ہے، اور اس سے پنکھا چل رہا ہے، ٹیوب لائٹیں چل رہی ہے اور اے سی چل رہا ہے. اگر ڈائریکٹ وہ یہاں لائٹ آ جائے تو سب اڑ جائے گا، کچھ بھی نہیں چلے گا. فرمایا درمیان میں حضور کا سینہ رکھا اور وہاں سے قرآن کو دھیرے دھیرے امتیوں کے سینے میں سپلائی کر دیا. اگر نبی کا سینہ بیچ میں نہیں ہوتا تو کوئی حافظ قرآن کو برداشت نہیں کر سکتا. حافظ قرآن کا سینہ نبی کے سینے سے کانٹیکٹ میں ہے. یہ اہم کتاب مجھے اور آپ کو ملی ہے. میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ آج سے سائلنٹ تراویح بھی ہم پڑھیں گے اور سائلنٹ ہم سنیں گے. کوئی بڑا چھوٹا جو ہے وہ بات چیت نہیں کرے گا قرآن جب پڑھا جا رہا ہو. بھائی عمل کریں گے نا. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ سبوں کو بھی عمل کی توفیق دے. اور ہر ساتھی جو ہیں، کل بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں، 3 قرآن، 3 نہیں تو 2 نہیں تو کم سے کم جو ہے 1 قرآن کریم ضرور ختم کریں گے نا. اللہ تبارک و تعالی کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.